ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان ون چائنا پالیسی کی توثیق کرتا ہے۔ پاکستان چین کی خود مختاری کی مضبوطی کے ساتھ حمایت کرتا ہے۔ پاکستان کو تائیوان کی ابھرتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دنیا پہلے ہی یوکرین کے تنازع کے باعث نازک صورتحال سے دوچار ہے۔ پاکستان اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ بین الریاستی تعلقات باہمی احترام اور اندرونی معاملات میں عدم مداخلت پر مبنی ہونے چاہیے۔ پاکستان ون چائنا پالیسی کی توثیق کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا، پاکستان چین کی خود مختاری کی مضبوطی کے ساتھ حمایت کرتا ہے۔ پاکستان کو تائیوان کی ابھرتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ دنیا پہلے ہی یوکرین کے تنازع کے باعث نازک صورتحال سے دوچار ہے۔ پاکستان اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ بین الریاستی تعلقات باہمی احترام اور اندرونی معاملات میں عدم مداخلت پر مبنی ہونے چاہیے۔ پاکستان ون چائنا پالیسی کی توثیق کرتا ہے۔ پاکستان چین کی خود مختاری کی مضبوطی کے ساتھ حمایت کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو تائیوان کی ابھرتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش ہے۔ دنیا پہلے ہی یوکرین کے تنازع کے باعث نازک صورتحال سے دوچار ہے۔ پاکستان اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ بین الریاستی تعلقات باہمی احترام اور اندرونی معاملات میں عدم مداخلت پر مبنی ہونے چاہیے۔ کراچی میں حالیہ بارشوں اور انتظامیہ کی نااہلی نے شہر کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ لیاقت آباد 10 نمبر اور غریب آباد پر برسات اور سیوریج کا پانی تاحال موجود ہے۔ شہریوں کا شکوہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب اور ان کی ٹیم نے ضلع وسطی کو مکمل طور پر نظر انداز کر رکھا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے شعیب بخاری کی رپورٹ۔ جی بالکل، کراچی میں گزشتہ دنوں جو بارشیں ہوئی ہیں ان بارشوں کی وجہ سے جو ہے سڑکوں کی صورتحال کافی خراب رہی، تاہم انہی بارشوں کا پانی اب بھی سڑکوں پر موجود ہے اور انتظامیہ جو ہے وہ سڑکوں پر سے غائب ہے۔ میں اس وقت موجود لیاقت آباد کے انڈر پاس کے بالکل اوپر ہی، جہاں پر جو وہ سڑک پر پانی جمع ہوا ہے۔ ابھی تک اتنے دن گزر چکے لیکن ابھی تک اس پانی کو نکالا نہیں جا سکا۔ میرے کیمرہ مین محمد دانش آپ کو میرے عقب میں دکھائیں گے کہ یہ سڑک کس قدر خراب ہے۔ یہاں پر یہ سڑک تو خراب ہی ہے لیکن یہاں پر بارش کا پانی بھی موجود ہے۔ شہری جو ہے وہ اذیت میں مبتلا ہیں، کافی پریشانی کا ان کو سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے اور یہاں سے گزرتے ہوئے موٹر سائیکل، ایمبولنس، گاڑیاں سب جو ہے سب کے سب بہت زیادہ پریشان اور یہی مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ انتظامیہ جو ہے وہ ہمیشہ سڑکوں پر سے غائب ہو جاتی ہے جب بھی بارشیں ہوتی ہیں۔ شہری بہت زیادہ پریشان ہیں، کہتے ہیں کہ فوری طور پر اس پانی کو جو ہے وہ نکالا جائے اور ساتھ ساتھ پانی نکالنے کے بعد سڑک کی جو مرمت کی جائے، کیونکہ سڑک بہت زیادہ خراب ہے۔ یہاں سے گزرتا ہوا ہر شہری جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ سڑکیں اتنی زیادہ خراب ہیں اور حکومت اس پر بالکل بھی کام نہیں کر رہی اور کئی سالوں سے یہ سڑک اسی صورتحال میں ہے۔ جی حالیہ بارشوں میں جہاں برسات سے بلوچستان میں انسانی جان اور املاک کا کافی نقصان ہوا، وہیں کثرت سے برسنے والی ابر رحمت سے محض 2 سال بعد ایک بار پھر ہب ڈیم بھر گیا، جس سے 3 سال تک یومیہ 10 کروڑ گیلن پانی فراہم کیا جا سکے گا۔ ڈیم کے سپل وے سے اضافی پانی کا اخراج جاری ہے۔ وابڈہ حکام کے مطابق ڈیم کی بنیادوں سمیت تمام سٹرکچر محفوظ ہے۔ تفصیلات بتائیں گے دنیا نیوز کے نمائندے مونس احمد۔ میں اس وقت ہب ڈیم پر موجود ہوں جو کہ بلوچستان کی حدود میں واقع ہے، جہاں حالیہ برسات میں بلوچستان میں تباہی دیکھنے میں آئی ہے۔ وہیں ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہب ڈیم ایک مرتبہ پھر بھر چکا ہے۔ یہاں پہ ہب ڈیم پہ مانیٹرنگ سیکشن کے انچارج ہیں ارسلان صاحب، ان سے ہماری بات ہوئی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو کہ اس کا میکسیمم لیول تھا 339 فٹ کا، اس سے یہ پانی کراس کر چکا ہے۔ اسی لیے امکان یہ ہے کہ یہاں سے یہ پانی کا اخراج لگ بھگ پورا اگست کے مہینہ چلتا رہے گا۔ اگر مزید بارشیں بھی ہوتی ہیں تو کسی قسم کے کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے اور جو ہب ڈیم کی انفراسٹرکچر ہے، جو اس کی فاؤنڈیشن ہے، وہ بہترین حالات میں موجود ہے۔ لیکن اسپل وے پہ حکام کی جانب سے دفعہ 144 کے تحت یہاں پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کوئی بھی شخص کو آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی غیر متعلقہ اشخاص کو، کیونکہ یہاں پہ جو ہے یہ جو اسپل وے ہے یہاں پہ پانی کا بہاؤ زیادہ ہے، تو کسی بھی قسم کے نقصان سے بچنے کے لیے یہاں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پانی کا چونکہ ذخیرہ یہاں پر ہو چکا ہے اور تو حکام کا یہ کہنا ہے کہ لگ بھگ 3 سال تک کراچی کے بڑے حصے کو، جو کہ بلدیہ ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، ضلع غربی کے علاقے ہیں، اور ہب کے بلوچستان کے کچھ حصے کو 3 سال تک یومیہ 10 کروڑ گیلن جو پانی ہے
اپنی جو میکسیمم کیپیسٹی ہے اس پر فراہم کیا جا سکے گا۔ تو جہاں برسات بہت زیادہ تباہی لا رہی ہے وہیں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں، یہ کہ پانی کا ذخیرہ ہو گیا ہے، اور جو پانی کی کمی کی صورتحال کا سامنا رہتا ہے کراچی والوں کو خاص طور پہ، اس میں کسی حد تک کمی آ سکے گی اور لوگوں کی مشکلات کم ہو سکیں گی۔ جی دریائے شناب میں درمیانے درجے کا سیلاب آنے پر ملتان کے نشیبی علاقے اور بستیاں زیر آب آ گئیں۔ سیلابی پانی کے کٹاؤ کے باعث مختلف فصلیں تباہ اور متعدد مکانات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے نمائندہ دنیا نیوز وسیم ناصر۔ اور جی بالکل، دریائے چناب کے پانی نے جو ہے وہ ملتان میں بھی بیٹ کے علاقوں میں کہ جو ارد گرد کی آبادیاں ہیں اسے اس پانی نے شدید متاثر کیا ہے۔ متعدد جو ہیں وہ بستیاں ملتان کی وہ زیر آب آ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فصلیں ہیں ان کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے، اور آم کے جو باغات ہیں وہ بھی بہت حد تک جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں اس پانی کی وجہ سے۔ متعدد جو ہیں مویشی جو ہیں وہ پھنس گئے ہیں، متعدد افراد جو ہیں وہ بیٹ کے علاقوں میں پھنس گئے ہیں جن کو تاحال نکالنے کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے۔ ایک جو ہے مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا مشکلات ہیں آپ کو اور کیا اقدامات کیے جائیں حکومت کی جانب سے؟ باغات جانور سارے پھنسے ہوئے اتھاں، حکومت دا بندہ کوئی عہدیدار اتھاں آیا بھی کہیں نہیں، کہیں پوچھا بھی کوئی نہیں۔ جی بالکل، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جو جانور ہیں اور جو متعدد افراد ہیں وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں سیلابی پانی میں، لیکن انہیں نکالنے کے لیے اب تک اقدامات نہیں کیے گئے۔ حکومت جو ہے وہ فوری طور پر اقدامات کرے تاکہ انہیں ریلیف مل سکے۔ جی اور اب آپ کو بتائیں کہ رجحان میں سیلاب متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ پانی میں گھرے افراد کو کن مشکلات کا سامنا ہے، یہ بتائیں گے نمائندہ دنیا نیوز قمر سراج۔ جہاں میں اس وقت راجن پور کی تحصیل رجحان کی چوک میں موجود ہوں۔ متاثرین سیلاب 18 روز سے اپنے ہی گھروں میں محصور ہوئے ہیں اور اس وقت متاثرین سیلاب انتہائی کرب کا شکار ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت ایک ٹریکٹر ٹرالی میں موجود ہوں اور ہم ایک بدرو کے اندر سے یہاں سے گزر رہے ہیں، اور یہاں پہ انتہائی مشکلات ہیں کہ ابھی ہمیں کیسے یہاں سے گزرنا پڑا۔ اور اس وقت حالت یہ ہے کہ ہم راجن پور سے تحصیل رجحان آئے ان لوگوں کی مشکلات کو نشر کرانے کے لیے تاکہ ان کی مشکلات حل ہو سکے، لیکن ضلعی انتظامیہ آج 18 دن ہو چکے ہیں، بقول ان کے آج 18 دن ہو گئے، ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ہمیں نہ ریسکیو کیا گیا ہے، نہ ہمیں راشن ہمارے پاس پہنچایا گیا، نہ ہی ہمیں کوئی ٹینٹ دیے گئے، ہمارے پاس خوراک اس وقت نہیں ہے، ہمارے جانوروں کے لیے چارہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ اس وقت ٹریکٹر ٹرالی میں جو میں موجود ہوں یہاں پہ ہمیں گزرنے میں اتنی پریشانی کا سامنا ہو رہا ہے کہ یہ لوگ متاثر سیلاب یہاں سے روزانہ کی بنیاد پر کس طرح گزرتے ہوں گے اور محفوظ مقامات پر کیسے پہنچتے ہوں گے۔ اس ایریا کے اندر 2 بدرو ہیں، دونوں بدروں کے اندر اس وقت پانی کی شدت ہے اور یہاں کا جو پانی کا بہاؤ ہے بہت تیز جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں یہ بتا چلوں کیونکہ ٹریکٹر ٹرالی میں بیٹھنا، یہاں سے گزرنا اپنی موت کو خود دعوت دینا ہے۔ جی آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں لاہور میں اپنے مطالبات کے حق میں ٹرانسپورٹرز پہیہ جام کے اقدام تک پہنچ گئے۔ ٹرانسپورٹر تنظیموں نے ٹیکسز میں اضافے کے باعث گزشتہ روز سے ہڑتال کی ہوئی ہے۔ اس وقت لاری اڈے پر کیا صورتحال ہے یہ جانیں گے، نمائندہ دنیا نیوز زاہد عابد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت؟ ہڑتال کی کال دی گئی تھی جس کی وجہ سے گزشتہ رات 12 بجے سے ٹرانسپورٹ کا پہیہ روکا گیا ہے اور جو دوسرے شہروں سے آنے اور جانے والی ٹرانسپورٹ ہے اسے بند کیا گیا ہے، لیکن یہ جزوی ہڑتال ہے کیونکہ لاری اڈہ جو ہے جہاں سے سب سے زیادہ سواریاں آتی اور جاتی تھی وہاں پر یقیناً ہمیں مکمل طور پر ہڑتال کامیابی ہوتی نظر آ رہی ہے اور یہاں پر 100% پہیہ جام دیکھا جا رہا ہے، نہ کوئی دوسرے شہر سے ٹرانسپورٹ آ رہی ہے اور نہ ہی دوسرے شہر کو کوئی کوچز وغیرہ جا رہی ہیں، لیکن یتیم خانہ اور بند روڈ کی جانب جو نجی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے اڈے ہیں وہاں سے ٹرانسپورٹ بدستور بحال ہے، لیکن ان کی تعداد انتہائی کم ہوتی ہے، لوگوں کا زیادہ رش جو ہوتا ہے لاری اڈے کی جانب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گزشتہ 2 روز سے یہ صورتحال ہے کہ یہاں پر لوگوں کو دوسرے شہروں میں آنے اور جانے کے لیے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کا کوئی متبادل انتظام لوگوں کے پاس نہیں ہو رہا اور انتظامیہ کی جانب سے تاحال ٹرانسپورٹرز کے ساتھ کوئی ایسے مذاکرات کا راؤنڈ سامنے نہیں آ رہا جس کی وجہ سے یہ ہڑتال ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہو، کیونکہ ٹرانسپورٹر تنظیموں کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات نہیں مانے جائیں گے ہڑتال جاری رہے گی۔ ان کے مطالبات میں ایک تو ٹوکن ٹیکس رجسٹریشن اور
पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो इजाफा है उसके हवाले से बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनके बारे में ये हुकूमत से बात करना चाहते हैं और इसे ख़त्म कराना चाहते हैं, किसी न किसी तौर पर रिलीफ लेना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई ब्रेक थ्रू होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये हड़ताल बदस्तूर जारी है। और लाहौर शहर से जुज़वी तौर पर दूसरे शहरों का राब्ता इस वक्त तकरीबन मुनक़ता हुआ है। और ख़ास तौर पर जो लारी अड्डे से जाने वाले लोग हैं, जो कि सबसे बड़ा एक लाहौर का लारी अड्डा जिसे कहा जाता है, वहाँ से जाने वाले और आने वाले लोग इस वक्त बिल्कुल बेबस हुए हुए हैं और उनके कोई सवारी ऐसी नहीं मिल रही जिसकी वजह से दूसरे शहरों की तरफ जा सके। ताहम निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के बाज़ अड्डे ऐसे हैं जहाँ से ये सहूलत ताहाल मौजूद है, लेकिन ट्रांसपोर्ट तंजीमों को यही कहना है कि जब तक उनका मुतालबात पूरी तौर पर नहीं माने जाते, ये उन्हें यकीन दहानी नहीं कराई जाती, ये हड़ताल गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए जारी रहेगी। अब देखना ये है कि इंतज़ामिया इस सिलसिले में कोई ख़ास इंतज़ाम कर रही है या नहीं कर रही, लेकिन इस वक्त ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, ज़ाहिद हाफिज़ तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उधर गुजरावाला में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल दूसरे रोज़ भी जारी है। हड़ताल के बायस मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फहद बशीर से। आज देखें, गुजरावाला में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल आज दूसरे रोज़ भी जारी है। जनरल बस स्टैंड्स में जो निजी अड्डे हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। गुज़िश्ता रोज़ भी हड़ताल के बायस मुसाफिर इन अड्डों पर ख्वार होते रहे। आज भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, मुसाफिर अड्डों पर पहुँच तो रहे हैं लेकिन हड़ताल के बायस वो मायूस वापस लौट रहे हैं। लेकिन जो कुछ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जिन्होंने अड्डों के बाहर अपनी गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं और बाहर से मुसाफिरों को बिठा रहे हैं, लेकिन वो उनसे ज़ायद किराया जो है वो वसूल कर रहे हैं। मुसाफिरों की मजबूरी का फ़ायदा भी यहाँ पर वो उठाया जा रहा है। जब हमारी ट्रांसपोर्टर से बात हुई तो उनका ये कहना है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से इनकम टैक्स और टोकन टैक्स में जो है वो 200 गुना इजाफा किया गया है, जिस पर उन्होंने हड़ताल की है। जब तक हुकूमत अपना ये जालमाना टैक्स में इजाफे का फ़ैसला वापस नहीं लेती, उनकी हड़ताल जो है वो इसी तरह जारी रहेगी। पहले वो जो फ़ी गाड़ी में जो सीट का सालाना 500 रुपये टैक्स देते थे, जो कि अब बढ़कर 5000 हो गया है, जो कि उनके माशी कत्ल के मुतरादफ है। हुकूमत फौरी तौर पर अपना ये जो टैक्स के टैक्स में जो इजाफा किया गया है इस फैसले को वापस ले, ताकि ये हड़ताल ख़त्म हो और जो ये ट्रांसपोर्ट की सनत का पहिया चल सके। जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से इनकम टैक्स, टोकन टैक्स, टोल टैक्स समेत दीगर टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ हड़ताल की जा रही है, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी से मुतालिक मजीद बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जुल्करनैन ताहिर। जी बिल्कुल, आज हड़ताल का दूसरा रोज़ है और आज भी ट्रांसपोर्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, जिस वजह से मुसाफिरों को मसाइल का सामना है। जो घरों को लौटने वाले मुसाफिर हैं वो बस अड्डों पर जो है वो परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं और सबसे सस्ता बस अड्डा समझा जाने वाला जो जनरल बस स्टैंड है, वहाँ पर भी बसें जो हैं वो गायब हैं और अगर कुछ इक्का दुक्का बसें खड़ी भी हैं तो वो बंद करके खड़ी कर दी गई हैं ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से। कुछ शहरी, कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका इस सारी सूरत हाल पर क्या कहना है। मुझे बताइएगा कि दूसरा रोज़ है और मुसाफिरों को कौन से मसाइल हैं? हम भी और मुसाफिर सारे ख्वार हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से ये रिक्वेस्ट है कि आप आज ही, अगर कल नहीं हुआ तो आज ही आप इन लोगों को बुलाएं, इनके साथ बैठें। और ये ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, जो मीडिया होता है, ये भी सतून है। मैं कहता हूँ ट्रांसपोर्ट भी मुल्क की मईशत का बहुत बड़ा सतून है। आप आराम से ना बैठें, अगर ये खड़ी होगी तो आपका मुल्क 2 दिन में बैठ जाएगा। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि सियासी कशमकश के बायस जो है वो इन मसाइल को नज़रअंदाज कर दिया गया है और ट्रांसपोर्टर्स से हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात करती हुई दिखाई नहीं दे रही। आज भी जो है वो ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है और आइंदा ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए हड़ताल का ऐलान किया गया है और मुसाफिर आज भी सड़कों पर, बस अड्डों पर खार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 38 पैसे कमी, 238 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। 28 जुलाई से डॉलर की कीमत में 1 रुपया 94 पैसे कमी हुई। स्टॉक मार्केट में 239 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 40,430 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस, बताइएगा डॉलर की इस नई कीमत से मुतालिक। आहिस्ता आहिस्ता डॉलर में कमी दिखी जा रही है। पिछले, जैसे आपने भी देखा, 4 रोज के अंदर 1 रुपये में मेन मसला है कि थोड़े पॉजिटिव इंडिकेटर्स आए हैं कि IMF ने कहा है कि जो पाकिस्तान में अभी रिसेंट जो पेट्रोलियम पे टैक्स बढ़ाया है वो 7वीं और 8वीं जो किस्त है
اس کی جو آخری شرط تھی وہ پوری کر لی، لیکن ساتھ یہ مشروط کر لیا کہ ہمیں دوسری جگہ سے ایشورنس سے مل جائے، مطلب یو اور چائنا سے. اور کل مسٹر اسماعیل نے بھی جو ہے مختلف جو جگہوں پہ یہ فرمایا ہے چینل پہ کہ ہمیں جلد جو ہے سعودی عرب یو اے سے کچھ امداد ملنے کی امید ہے. روزانہ ڈالر بڑھتا تھا، اس کی جو وارنٹی تھا وہ بہت زیادہ ہوتا تھا 3. بہت شکریہ آپ کا. ہیڈ آف بزنس ڈیسک حارث ضمیر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پشاور میں آٹے کی قیمتوں میں اضافے کو روکا نہ جا سکا. 20 کلو آٹے کا تھیلا مزید 100 روپے مہنگا ہو گیا ہے. 20 کلو تھیلے کی قیمت 1900 روپے تک پہنچ چکی ہے. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز عامر جمیل سے. جی بالکل، مہنگائی کے جن پر قابو نہیں پایا جا سکا اور ضروری اشیاء خرد و نوش کی قیمت میں جہاں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہیں آٹے کی قیمت بھی بڑھتی جا رہی ہے. 1500 روپے میں فروخت ہونے والا آٹا مہنگا ہوتے ہوئے اب 1900 روپے تک پہنچ چکا ہے. گزشتہ 2 ہفتوں میں 1800 سے بڑھ کر 20 کلو تھیلے کی قیمت اب 1900 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے. آٹا ڈیلر ایسوسی ایشن کے صدر حاجی رام بیل موجود ہیں. میں چاہوں گا ان سے ہم جان سکیں کہ آیا آٹے کی قیمتوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اور پشاور میں آٹے کے اسٹاک کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں. کیا کہیں گے؟ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پنجاب سے آٹا نہ چھوڑنے کا ہے، کیونکہ پنجاب سے جو آٹا ہمیں آ رہا تھا وہ ابھی مکمل طور پہ بند ہے. یہاں پر ابھی آٹے کی قیمت جو ہے پشاور میں 1900 روپے تک پہنچ چکی ہے. جو ہمارے پاس جتنا آٹا پڑا تھا ابھی وہ ختم ہونے والا ہے. یہاں یہ غریب لوگ ہیں، یہاں پر 1900 روپے ریٹ ہے 20 کلو آٹے کا، اور پنجاب میں 800 روپے میں 20 کلو آٹا ہے. ننبئیوں کو ہم 7500 روپے میں دیتے تھے، ابھی 8000 روپے بھی نہیں ہے. اور 20 کلو آٹا جو ہم 2-3 دن پہلے 1800 میں بیچتے تھے ابھی اس کا ریٹ 1900 تک پہنچ چکا ہے. جی 20 کلو آٹے کا جو تھیلا ہے اس کی قیمت 1900 روپے تک پہنچ چکی ہے. اور آٹے کی قیمتیں بڑھنے کی جو مین وجہ ہے وہ اٹک پر چیک پوسٹیں بنائی گئی ہیں اور پنجاب سے آٹا جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو نہیں لایا جا رہا. جی شیخ رشید کا کہنا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس دفن اور فیصلہ سپریم کورٹ کے پاس چلا گیا. بیان حلفی اور سرٹیفکیٹ میں فرق ہوتا ہے. اب اتحادی بے شک میڈیا کھیلیں. نواز شریف کے کیس اور فورن فنڈنگ کیس میں فرق ہے. جو IMF سے قرضہ بھی نہ لے سکے ان کی خاک کارکردگی ہے. شیخ رشید کا کہنا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس دفن اور فیصلہ سپریم کورٹ کے پاس چلا گیا. بیان حلفی اور سرٹیفکیٹ میں فرق ہوتا ہے. اب اتحادی بے شک میڈیا کھیلیں. نواز شریف کے کیس اور فورن فنڈنگ کیس میں فرق ہے. جو IMF سے قرضہ بھی نہ لے سکے ان کی خاک کارکردگی ہے. ایسا کہنا ہے شیخ رشید کا. ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بیان حلفی اور سرٹیفکیٹ میں فرق ہوتا ہے. فورن فنڈنگ کیس دفن اور فیصلہ سپریم کورٹ کے پاس چلا گیا. PDM نے PTI کے خلاف سیاسی اور قانونی محاذ پر سخت فیصلے لینے پر اتفاق کر لیا. سیاسی اور قانونی کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں. وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والے PDM کے سربراہی اجلاس میں سیاسی اور قانونی کمیٹیاں تشکیل دی گئیں. قانونی کمیٹی میں تمام جماعتوں کے قانونی ماہرین شامل ہیں جس نے فوری کام بھی شروع کر دیا ہے. قانونی کمیٹی الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں PTI کے خلاف قانونی کارروائی تجویز کرے گی. الیکشن کمیشن کے فیصلے پر قانونی کمیٹی کی رائے کی روشنی میں کابینہ سے کارروائی کی منظوری لی جائے گی. سیاسی کمیٹی سیاسی محاذ پر اقدامات تجویز کرے گی. خورشید شاہ PDM کی سیاسی کمیٹی کے سربراہ مقرر کیے گئے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے تجویز دی کہ عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے اور پارٹی پر پابندی لگائی جائے. اجلاس میں ہیلی کاپٹر حادثے کے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی. PDM کا سربراہی اجلاس آج بھی ہوگا. وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عمران نیازی پر آئین کی خلاف ورزی کے الزامات ہیں. ایک بار پھر ثابت ہوا عمران خان مصدقہ جھوٹا ہے. اپنے ٹویٹر پیغام میں وزیراعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ عمران خان پر جھوٹے حلف نامے جمع کرانے اور غیر ملکی رقم قبول کرنے کے الزامات ہیں. قوم کو عمران خان کی سیاست کے مضمرات پر غور کرنا چاہیے جو غیر ملکیوں سے چلائی جا رہی ہے. سابق وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان کا ملکی تاریخ کی سب سے بڑی چوری اور ڈاکہ پکڑا گیا. وہ غیر ملکی ایجنڈے پر کام کر رہا تھا. حکومت سے کہوں گا قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. نواز شریف لندن میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. درس دیتا تھا پوری قوم کو کہ میں بڑا دیانتدار ہوں اور ایماندار ہوں
اور میں چوری نہیں کرتا, باقی سب چور ہیں, میں باقی سب ڈاکو ہیں, میں اکیلا ہی ہوں جو نہ ڈاکہ مارتا ہوں نہ چوری کرتا ہوں. آج سب سے بڑا تاریخ کا ڈاکہ ثابت ہو گیا عمران خان کا, سب سے بڑی تاریخ کی چوری ثابت ہو گئی, سب سے بڑی منی لانڈرنگ ثابت ہو گئی. چند دن پہلے کہتا تھا کہ اگر تھوڑی سی منی لانڈرنگ کر لی تو کیا ہوا, اس کو پتہ تھا کہ اس نے بہت بڑی منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے. اس لیے تو بار بار کہتا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے استعفیٰ دے استعفیٰ دے, اور احتجاج کی کال بھی جمعرات کو رکھی ہوئی ہے. پتہ تھا کہ چوری کی ہوئی ہے, عمران خان کو اچھا بھلا پتہ تھا, اس کو نظر آ رہا تھا کہ فیصلے میں سب کچھ آئے گا. اور آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے. تو جب غیر ملکیوں سے آپ پیسہ لیں گے تو پھر غیر ملکی ایجنڈا ہی آپ پاکستان میں نافذ کریں گے نا, اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کی اکانومی تباہ, پاکستان کا معاشرہ تباہ, پاکستان کی سیاست تباہ کر کے رکھتی اس بندے نے. اور زور الفاظ میں حکومت کو کہوں گا اس میں کردار ادا کریں, اس فتنے کی فتنہ بازی شرنگیزی کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں. جو قانون اور آئین کے مطابق اس کے خلاف ایکشن ہے وہ فوراً لیں. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی تفصیلی رپورٹس کے بعد وفاقی حکومت پارٹی اور اس کے سربراہ پر پابندی لگانے سے متعلق طے کرے گی, اور یہ بھی کہ اس پارٹی کے ارکان کو نااہل ہونا چاہیے یا نہیں. رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا عمران خان پر حقائق چھپانے کی پاداش میں عمر بھر کے لیے پابندی عائد کرنی چاہیے. الیکشن کمیشن کے ریفرنس پر سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ سماعت کرے. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے 8 سال پہ جو قوم کی نظریں جمی ہوئی تھیں ایک مقدمے کے اوپر, اور جس فیصلے کو مؤخر کرنے کے لیے 9 وکیل تبدیل کیے گئے, سینکڑوں ایڈجرمنٹس لی گئی, اور ابھی 4 دن سے مجھے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے موقر ترین جمہوری اداروں کو اپنی چوری چھپانے کے لیے استعمال کیا گیا. پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی سے لوگوں کے ہاتھ کھڑے کروائے گئے. قانون اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 ہے, اس کے شق نمبر 1, شق نمبر 2, شق 3 اور 6 کے تحت اس طرح سے یہ پروسیجرز ہوں گے. اور پھر انہوں نے نئے قانون کے تحت کہا کہ 2017 میں بھی یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ایک تفصیلی رپورٹ آئے گی, اور اس رپورٹ کے بعد وفاقی حکومت یہ طے کرے گی کہ اس پارٹی پہ پابندی اور اس کے سربراہ پہ پابندی لگنی چاہیے کہ نہیں, اس کے اراکین اسمبلی کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے کہ نہیں, اور اس کے بعد سپریم کورٹ یہ معاملہ سنے گی. تو ہم بطور سیاسی جماعت کے اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کریں گے, لیکن ہم جتھے لے کر سڑکوں پہ احتجاج کر کے باہر کھڑے ہو کے نعرے نہیں ماریں گے کہ ہمارے خلاف فیصلہ آنے والا ہے. 3 روز سے یہ تماشا بنا ہوا تھا, 4 روز سے ٹی وی پہ صبح شام چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے, اس لیے دے کہ ہماری چوری کا جو پرچہ ہے وہ آؤٹ نہ ہو. جن چیزوں کو کنکلوڈ کیا ہے الیکشن کمیشن نے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کا بھی جو ہے وہ امتحان ہے کہ ایک طرف آپ اس بات کے اوپر جو ہے کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ لینی تھی, لی نہیں ہے, لیکن یہ ریسیویبل جو ہے وہ ایسٹ جو ہے وہ سمجھا جائے گا, اور ڈکلیئر نہیں کیا تو اس لیے جو ہے وہ ساری زندگی کے نااہل. اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ کون سی ڈکلیریشن جو ہے وہ نہیں ہوئی, کون سی چیز جو ہے وہ کنسیل ہوئی ہے. یعنی یہ ہے چوری, یہ ہے ڈکیٹی, یہ ہے وہ عمل کہ جس عمل کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس آدمی کو جو ہے وہ ساری ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ نااہل ہونا چاہیے. ریفرنس کو جو گورنمنٹ بھیجے گی تو اس کو جو ہے وہ فل کورٹ ریفرنس جو ہے فل کورٹ جو ہے وہ بینچ جو ہے وہ سنیں. ہاں اس میں اگر وہ چاہیں تو وہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ صرف وہی 3 رکنی بینچ جو ہے وہ سنیں جو انہیں قابل قبول ہے. مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کا کہنا ہے کہ فتنہ خان ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ بیک وقت جھوٹا ثابت ہو گیا. اپنے بیان میں مریم نواز کا مزید کہنا ہے کہ فتنہ خان کرپٹ, منی لانڈرر اور بیرونی قوتوں کے ایما پر کام کرنے والا ثابت ہوا. اس کا اپنا ہی بنایا ہوا ایمانداری اور حب الوطنی کا بت آج اوندے منہ گر گیا. قوم کو غلامی سے نجات کا بھاشن دینے والا خود بیرونی طاقتوں کا غلام ثابت ہوا. ان سے پیسہ لیتا رہا اور اس پیسے کو فتنہ, فساد اور بربادی کے لیے خرچ کرتا رہا. اس فورن ایجنٹ کو پاکستان کی ترقی روکنے, سی پیک کے خاتمے کے لیے لانچ کیا گیا تھا. سر شرم سے جھک گیا ہے.
لیگ رہنما حنیف عباسی نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کی پٹیشن پر مہر ثبت کر دی، عمران خان کی نااہلی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ امریکہ برطانیہ نے عارف نقوی کیس کی تحقیقات کے لیے طلب کیا تو چیئرمین پی ٹی آئی کو ان کے حوالے کر سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی میں جو ہم پٹیشن لے کے گئے تھے عمران خان کے جھوٹا ہونے پر مہر ثبت کر دی۔ اس وقت لندن کے اندر بھی عمران خان کے خلاف سوچا جا رہا ہے اور امریکہ کے اندر بھی عمران خان کے خلاف سوچا جا رہا ہے کہ وہ عارف نقوی کی جو گرفتاری ہے اس گرفتاری کی روشنی میں ہو سکتا ہے کل پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو امریکہ بھی مانگ لے اور لندن بھی مانگ لے، اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کی حکومت پاکستان ذرا سا بھی تردد نہیں کرے گی اس کو امریکہ کے حوالے کرنے میں، اور اگر لندن نے مانگا یعنی برطانیہ نے مانگا تو برطانیہ کے حوالے کرنے میں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اب ریاستی ادارہ نہیں رہا، پی ڈی ایم کا حلیف ہے۔ الیکشن کمیشن بتائے کہاں ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس کی تفصیل۔ اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ فاروق حبیب کا کہنا تھا پیپلز پارٹی 36 کروڑ، نون لیگ 66 کروڑ کے ذرائع نہیں بتا سکی۔ میں چاہتا ہوں الیکشن کمیشن صرف ایک کام تو ہمت کرے نا، ذرا ویب سائٹ کے اوپر ڈال دے سارے پاکستانیوں کے لیے دیکھنے کے لیے کہ تحریک انصاف نے کیا کیا تفصیل جمع کی ہوئی ہے اپنے اکاؤنٹس کی، اور باقی یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے کیا تفصیل دی ہوئی ہے۔ لیکن میرے خیال میں اگر کسی کو شک تھا کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ جانبدار ہے، یہ ایک سیاسی حریف ہے، یہ اب ریاستی ادارہ نہیں رہا، یہ ایک سیاسی حریف ہے، یہ پی ڈی ایم کے الائنس کا پارٹنر ہے، ان سب لوگوں کو ضرور میں تعزیت کرنا چاہتا ہوں جو اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ کرے گی جس سے تحریک انصاف کی جو پابندی لگا دی جائے گی، اور آج کے بعد تحریک انصاف کا نام و نشان ختم ہو جائے گا اور عمران خان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ تو اتنی ہمت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھی نہیں ہوئی کہ اتنا کو گھٹیا فیصلہ دے سکیں۔ کوشش انہوں نے بڑی کی ہے، جو انہوں نے آج کیا ہے یہ سپریم کورٹ کی 2017 کی ججمنٹ کی بھی خلاف ورزی ہے، جس کے اندر کہا گیا تھا کہ تمام پارٹیوں کو برابری کی بنیاد پہ آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہم اس کو پٹیشن کر کے چیلنج بھی کر دیں گے۔ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے کہا کہ میرا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے، میں نے ہر معاملے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو آگے رکھنا ہے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ لاڈلوں جیسا سلوک کرنا ہے۔ 36 کروڑ روپے کا ایسا حساب ہے جو پیپلز پارٹی بتا ہی نہیں سکی الیکشن کمیشن کے سامنے کہ اس کے ذرائع کون سے ہیں، یہ پیسہ جمع کروانے والے کون سے لوگ ہیں۔ 66 کروڑ روپیہ نون لیگ نہیں بتا سکی کہ اس کے ذرائع کون سے ہیں، یہ 15 کروڑ 20 کروڑ 5 کروڑ روپے کی رقوم جو ہے وہ کس نے ڈالی ہیں۔ بنیادی طور کے اوپر اس سارے معاملے کے اندر پی ٹی آئی کو سنگل آؤٹ کیا گیا ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کیسز کے اوپر کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں کی گئی۔ تو میں نے تو ان کو پہلے بھی چیلنج کیا تھا کہ الیکشن کمیشن کی تو بائسنس اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے،